قبر میں آگ بڑک رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہوئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، مگر وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی۔ اس شخص نے اپنی بہن کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا میں دیکھوں تو سہی میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہاں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ چپ چاپ واپس چلا آیا اور ماں سے پوچھا، کیا میری بہن نے کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ یہ روایت مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 71 پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ شرح مسلم امام نووی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311۔ چغل خور محبتوں کا چور ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں محبتوں کی فضا آلودہ ہونے کا ایک بڑا سبب چغل خوری بھی ہے۔ لوگوں کے درمیان چغلیاں کھا کر، فساد برپا کر کے اپنے کلیجے میں ٹھنڈ محسوس کرنے والے کو کل جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر کبھی زندگی میں یہ گناہ ہوا ہو تو توبہ کر کے یہ نیت کر لیجئے کہ ہم چغلی کھائیں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت۔ حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھا۔ اسی دوران ہم نے اپنے سامنے دو قبریں پائیں تو نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو فرمایا، جاؤ مجھے ایک ٹہنی لا کر دو۔ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی یعنی شاخ لے کر حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک یعنی یہ سبز و تر و تازہ رہیں گی تو ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 304 اور حدیث نمبر ہے 20,395 نمبر حدیث ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی، آپ نے غیبت کی تعریف کی ہے، اس طرح بیان کی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ اکثریت غیب کی لپیٹ میں ہے۔ یہ تعریف جو ہے یہ بہار شریعت حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 175 میں ہے۔ اکثریت غیبت کی لپیٹ میں ہے۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی، آپ لکھتے ہیں کہ ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر، داماد، نند، باوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار اور دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی و دنیوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی باری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس 100 کروڑ، افسوس بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔